بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بھارت میں گستاخی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الزام میں ایک درزی کو 2 مسلمانوں نے قتل کیا ہے۔ پہلی بار پولیس نے مداخلت کر کے اس کنہیا لال کو مسلمانوں کے غضب سے بچایا تھا اور اس نے گستاخی دوبارہ نہ کرنے کے وعدے پر رہائی بھی پائی تھی۔ اب 2 عاشقان رسول نے سرے بازار ان کی گردن اڑا دی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ بھارت کے اندر گستاخی رسول کو لے کر حالات بہت تیزی سے خراب ہو رہے ہیں۔ ایک طرف تو کہا جا رہا ہے کہ قانون کی خلاف ورزی کی گئی ہے، جبکہ دوسری جانب کہا جا رہا ہے کہ غازی علم الدین کے 2 عاشق پیدا ہو گئے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، عاشق رسول بھارتی مسلمان کے ہاتھوں مارا جانے والا جو کنہیا لال نامی ہندو درزی ہے، تمام گستاخوں کے لیے نشان عبرت بن چکا ہے۔ پولیس انویسٹیگیشن اور مسلم ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ یہ جو درزی ہے اس نے 2 مرتبہ گستاخی کی تھی اور اس ضمن میں مسلم کمیونٹی سے کیے جانے والے معاہدے کی خلاف ورزی کا مرتکب پایا گیا۔ کنہیا لال نے 10 جون 2022 کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ پوسٹ کی تھی اور نوپور شرما کی حمایت کی تھی، جس پر مسلم کمیونٹی نے شدید اعتراض کیا تھا اور دونوں باپ بیٹوں کے خلاف مقامی پولیس اسٹیشن میں رپورٹ درج کرائی گئی تھی۔ پولیس نے کنہیا لال کو گرفتار کر کے عدالتی چالان پیش کر دیا تھا، لیکن بعد ازاں اس کی ضمانت ہو گئی۔ پولیس ڈائریکٹر لا اینڈ آرڈر سنگھ گماریا کے مطابق SHO تھانہ نے کنہیا لال اور مسلم کمیونٹی کو ساتھ بٹھا کر ایک تحریری معاہدہ کرایا تھا، جس میں کنہیا لال اور اس کے بیٹے نے مسلمانوں سے معافی طلب کی تھی اور مستقبل میں کسی بھی قسم کی گستاخی نہ کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ صرف 4 روز بعد کنہیا لال اور اس کے بیٹے نے دوبارہ گستاخانہ پوسٹ کی، جس پر اس کی دکان پر اس کا سر قلم کیا گیا۔ مقدمے کے اندراج اور ضمانت کے دوران ہندو درزی کنہیا لال کی ٹیلر شاپ 4-5 روز سے بند تھی۔ ضمانت، رہائی اور معاہدے کے بعد کنہیا نے منگل کو اپنی موت کے دن دکان کھولی تھی۔ کئی عینی شاہدین یہ منظر دیکھ کر بے ہوش ہو گئے، جبکہ ہندو دکانداروں کی اکثریت موقع سے دکانیں کھلی چھوڑ کر فرار ہو گئی۔ ایک گردن کٹنے کے بعد ہندوؤں کے خوف کا یہ عالم تھا کہ مارکیٹ کا کوئی دکاندار کیس میں گواہی دینے کو تیار نہیں۔ میڈیا گفتگو میں پولیس SP مان سنگھ کا کہنا ہے کہ دکان میں کم از کم 7 افراد کام کر رہے تھے، جن میں سے ایک ایشور سنگھ نے مداخلت کی کوشش کی تو تلوار سے اس کا پیٹ پھاڑ دیا گیا۔ گستاخ رسول کی سزا پر عمل کرنے والے دونوں نوجوان ریاض اور غوث نے اس واقعے کی ویڈیو بھی اپلوڈ کی ہے۔ پولیس کی خصوصی ٹیم نے گستاخ ہندو درزی کا سر قلم کرنے والے مسلم نوجوانوں ریاض اور غوث کو ریمانڈ پر جیل بھیج دیا ہے اور آلہ قتل، گنڈاسا اور تلوار برآمد کر لی ہے۔ دونوں نوجوانوں نے اعتراف جرم بھی کیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ گستاخ رسول کی سزا سر قلم کرنا ہے، سو انہوں نے کر دیا اور اب کوئی بھی ہندو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرنے کی جسارت نہیں کر سکتا۔ راجستھانی وزیر اعلیٰ اشوک گہلوٹ نے عوام سے امن و امان برقرار رکھنے کی اپیل کی ہے اور ساتھ ساتھ وزیر اعظم نریندر مودی سے مطالبہ کیا ہے کہ جب ملک میں تناؤ کا ماحول ہے تو مودی جی کو چاہیے کہ وہ خاموشی ترک کر کے قوم سے خطاب کریں اور جنتا کو بتائیں کہ ہم دیش میں تشدد نہیں چاہتے۔ بھارتی وزیر داخلہ امیت شاہ نے گستاخ درزی کا سر قلم کیے جانے کے بعد اس کیس میں راجستھانی مسلمانوں کے خلاف بڑے کریک ڈاؤن کے لیے نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی کے ڈپٹی انسپیکٹر جنرل کی قیادت میں 20 رکنی ٹیم اودے پور بھیجی ہے۔ اس ہائی پروفائل کیس کو پولیس سے واپس لے کر ANI خود قانونی کارروائی کرے گی۔ ضمن میں باخبر وزارت داخلہ انڈیا کے ذرائع کا کہنا ہے کہ کیس ANI کو اس لیے دیا گیا ہے کہ ریاض اور غوث نے ویڈیو پیغام میں گستاخ کی سزا کا وزیر اعظم مودی پر بھی اطلاق کرنے کا اعلان کیا تھا۔ سینئر بھارتی پولیس افسر نے واقعے کو انتہائی سنگین قرار دیا ہے
اور کہا ہے کہ نوپور شرما اور جندال کو القاعدہ نے قتل کرنے کا اعلان کیا تھا، جس کی آڑ میں مسلمانوں کو بدترین انتقامی کارروائی کا ہدف بنایا جا سکتا ہے۔ راجستھان محکمہ داخلہ نے کہا ہے کہ اس واقعے کی تفتیش کے لیے ریاست نے ایک اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیم مقرر کی ہے، جس میں سینئر تفتیشی افسران شامل ہیں۔ ادے پور سے ملی اطلاعات میں تصدیق کی گئی ہے کہ سر قلم کرنے والے دونوں گرفتار نوجوانوں غوث اور ریاض کے تمام گھر والوں کو گرفتار کر کے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ انڈین ایکسپریس کا کہنا ہے کہ بدھ کو کنہیا لال کی لاش کو جلا دیا گیا، جس میں 100 سے زائد افراد نے شرکت کی۔ دوسری جانب وزیر اعلیٰ راجستھان نے ٹیلی فون پر دلی میں وزیر اعظم مودی سمیت قومی سلامتی مشیر سمیت وزیر داخلہ امیت شاہ سے واقعہ اور حالات کی سنگینی پر گفتگو کی ہے۔ ریاست بھر میں انٹرنیٹ سپیڈ سست رفتار ہے۔ سائبر سیکیورٹی تمام پوسٹوں کی سکریننگ کر رہی ہے۔ ریاست بھر میں دفعہ 144 نافذ کی جا چکی ہے، جو اتوار تک جاری رہے گی۔ ناظرین اکرام، ادے پور سمیت ریاستی شہروں جودھ پور، جے پور اور دیگر علاقوں میں خوف کا سماں ہے۔ ہندوؤں کو سر کاٹے جانے کا خوف ہے تو مسلم کمیونٹی کو ہندوؤں، پولیس اور حکومت کی مشترکہ مخالفانہ کارروائی اور گھر مسمار کیے جانے کا خوف لاحق ہے۔ راجستھان پولیس نے ادے پور پولیس اسٹیشن سمیت دیگر علاقوں میں سخت کرفیو کا نفاذ کیا ہوا ہے۔ دکانیں بند ہیں، سڑکوں پر سخت اسنیپ چیکنگ کی جا رہی ہے، مساجد اور مندروں پر بھی سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے۔ پولیس ڈائریکٹر لا انفورسمنٹ سنگھ گھماریا کی جانب سے ضلعی کلکٹر اور اشلوک گہلوٹ کو پیش کی جانے والی تفتیشی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ہندو درزی کنہیا لال اور اس کا بیٹا مسلمانوں سے کی جانے والی عہد شکنی کا مرتکب ہوا۔ کوتوالی میں کنہیا لال کے خلاف ایف آئی آر کے لیے درخواست جمع کرائی گئی، جس پر معاملے کو سلجھانے کی خاطر پولیس کنہیا لال اور اس کے بیٹے، ہندو کمیونٹی اور مسلمان عمائدین کا مشترکہ پنچایتی جلسہ ہوا تھا، جس میں مسلمانوں کی کمپین کو درست قرار دے کر کنہیا لال اور اس کے بیٹے سے بھری پنچایت میں معافی منگوائی گئی اور مستقبل میں ایسی کسی قسم کی دل آزاری پر مبنی پوسٹ شیئر کرنے سے احتراز کرنے کا وعدہ لیا گیا، جس کے گواہ پنچایتی ممبران، ہندو اور مسلم کمیونٹی ارکان اور خود پولیس تھی۔ منگل کو کنہیا لال عہد شکنی کے ارتکاب پر بالآخر اپنے انجام کو پہنچا۔ ٹیلر شاپ پہنچ کر پنچ نامہ تیار کرنے والے پولیس انسپکٹر کا کہنا تھا کہ ہندو درزی کی گردن اور دھڑ دکان کے باہر زمین پر پڑے ہوئے تھے۔ کنہیا لال کی دکان دھان منڈی بھوت محل کے قریب سپریم ٹیلرز کے نام سے ہے۔ یہ واقعہ دوپہر 2:30 بجے ہوا، جس میں موٹر سائیکل سوار ریاض اختر اور غوث گنڈاسا اور تلوار لے کر آئے اور ناپ لینے کے دوران ریاض نے تلوار سے گستاخ کی گردن اڑائی اور غوث نے اس کو بچانے کی کوشش کرنے والے معاون درزی ایشور سنگھ کا پیٹ پھاڑ دیا۔ دوسری جانب ہندی جریدے امر اجالا نے اپنی رپورٹ میں انکشاف کیا ہے کہ گستاخی کے جرم میں پہلا سر کٹنے کے بعد مفرور جندال اور نوپور شرما کی سیکیورٹی دگنی کر دی گئی ہے۔ دلی پولیس اور صحافتی ذرائع کا کہنا ہے کہ اب ممکن نہیں ہے کہ نوپور شرما کو پولیس کے روبرو تفتیش کے لیے پیش کیا جائے۔ دلی میں اپنے گھر پر نظر بند بی جے پی برطرف ترجمان نوین کمار جندال نے گزشتہ روز دلی پولیس کو ایک اور تحریری کمپلین کر کے بتایا کہ اس کو بدھ کی صبح 3 ای میلز ملی ہیں، جس میں ادے پور کے درزی کنہیا لال کا حوالہ دے کر اس کا اور اس کی فیملی کا سر کاٹ ڈالنے کی دھمکی دی گئی ہے۔